السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد ارسلان اور آپ دیکھ رہے ہیں ارسل ٹی وی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ قریش مکہ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کیا سوال پوچھا جائے کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ اس کے جواب میں یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوال پوچھنے کو کہا، جن میں ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون تھے۔ لہذا اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب کو اس کا جواب قرآن پاک کی سورۃ الکہف کے اندر مکمل وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو آج کے دور کے فلسطین کے علاقے میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ یہ علاقہ اس وقت رومن امپائر میں شمار ہوتا تھا۔ یہ بت پرست لوگ تھے جہاں ایک یہودی بادشاہ کی حکمرانی تھی جو رومن حکومت کے ماتحت کام کر رہا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ نے تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ آپ کے مخالف ہو گئے اور آپ کو گرفتار کر کے سولی پر لٹکانا چاہا، مگر اللہ کے حکم سے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کے کچھ عرصہ بعد یہودی لوگوں نے رومی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی، لہذا اس کے رد عمل میں ٹرٹس نامی رومی بادشاہ نے یروشلم اور فلسطین پر حملہ کر کے اسے بالکل تباہ کر دیا، حتیٰ کہ بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا۔ اسی دوران اس نے 1.5 لاکھ یہودی کو قتل کر دیا جو بچے کھوچے یہودی رہ گئے تھے، وہ جان بچا کر فلسطین سے نکل گئے، مگر جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اور ان کی تعلیمات کے پیروکار تھے صرف وہی فلسطین میں موجود رہ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے بعد عیسائیوں کا حال بے حد خراب اور نہایت بدتر ہو گیا۔ لوگ بت پرستی کرنے لگے اور دوسروں کو بھی بت پرستی پر مجبور کرنے لگے۔ خصوصاً ان کا ایایک بادشاہ دقیانوس تو اس قدر ظالم تھا کہ جو شخص بت پرستی سے انکار کرتا تھا یہ اس کو قتل کر ڈالتا تھا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند ماننے والے حواریوں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا اور ان سے کہا، میں تمہیں چند دن کی مہلت دیتا ہوں، تم اپنے نئے دین یعنی عیسائیت سے باز آ جاؤ ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ عیسیٰ کے پیروکار یہ نوجوان لوگ دراصل اصحاب کہف تھے، جن کے واقعہ کا ذکر قرآن پاک میں سورۃ کہف میں وضاحت سے آیا ہے۔ ان نوجوانوں نے جب یہ دھمکی سنی تو وہ شدید پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ بادشاہ سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی شہر میں رہ کر عیسائی تعلیمات جاری رکھ سکتے تھے، ورنہ دقیانوس انہیں قتل کروا دیتا۔ لہذا انہوں نے شہر چھوڑ کر کہیں بھاگ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کر کے شہر سے نکل گئے، یہ سوچتے ہوئے کہ اب اللہ پاک ہی ہمارے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اور کوئی راستہ نکالے گا، یہاں تک کہ وہ ایک پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے اور وہیں سو گئے، یہاں تک کہ سوتے سوتے ان پر 300 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ بس ہم نے ان کے کانوں پر گنتی کے کئی سال تک اسی غار میں پردے ڈال دیے۔ دقیانوس نے جب ان لوگوں کو تلاش کروایا تو معلوم ہوا کہ یہ لوگ اسی غار میں موجود ہیں۔ اسے بہت غصہ آیا اور حکم دیا کہ غار کو ایک مضبوط دیوار سے بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اندر ہی مر جائیں۔ بادشاہ نے جس شخص کے ذمہ یہ کام لگایا وہ بہت ہی نیک اور ایماندار تھا۔ اس نے اصحاب کہف کے نام اور ان کی تعداد اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر لوہے کے صندوق میں رکھ کر دیواروں کی بنیادوں میں رکھ دیا اور ایک تختی شاہی خزانے میں بھی رکھوا دی۔ اسی 300 سال کے دوران دقیانوس بادشاہ مر گیا اور کئی بادشاہ اور حکومتیں آئیں اور چلی گئی، یہاں تک کہ 300 عیسوی رومن امپائر نے بھی عیسائیت اختیار کر لی۔ 440 عیسوی میں بدروس نامی عیسائی بادشاہ کی حکومت آئی جو ایک نیک دل اور انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس نے 68 سال تک حکومت کی۔ اس کے دور میں مذہبی فرقہ پسندی جب عروج پر پہنچ گئی اور لوگوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت کا یقین ختم ہوتا جا رہا تھا، قوم کا یہ حال دیکھ کر بادشاہ بہت رنجیدہ ہوا اور اللہ سے دعا کی، اے اللہ کچھ ایسی نشانی ظاہر فرما کہ میری قوم کے لوگوں کا ایمان پھر سے تازہ ہو جائے، انہیں قیامت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور ایک خدا کا یقین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی۔ لہذا ایک روز ایک چراغا اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اس غار کے پاس پہنچا۔ یہ وہی غار تھا جس میں اصحاب کہف موجود تھے۔ اس چراغائے نے چند لوگوں کے ساتھ مل کر اس دیوار کو گروا دیا۔ دیوار کے گرتے ہی لوگوں پر ایسی ہیبت و خوف طاری ہوا کہ سب گھبرا کر وہاں سے بھاگ گئے۔
یوں اللہ تعالیٰ کے حکم سے اصحاب کہف اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور ایک دوسرے سے سلام کلام کرنے لگے اور اپنے ایک ساتھی جملیغ کو بازار سے کھانا لانے بھیجا۔ جب جملیغ بازار پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے، یہاں تک کہ لوگ اعلانیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل بھی کر رہے ہیں۔ اس کشمکش میں جملیغ نے کھانے کے عوض اپنے زمانے کے سکے دکاندار کو دیے۔ دکاندار نے جب یہ سکے دیکھے تو شک ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانا خزانہ مل گیا ہے، لہذا اس نے جملیغ کو سپاہیوں کے سپرد کر دیا۔ سپاہیوں نے جملیغ سے پوچھا، بتاؤ یہ خزانہ کہاں سے آیا ہے؟ جملیغ نے کہا، ہمارے پاس کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا ہی پیسہ ہے۔ سپاہیوں نے کہا، ہم کیسے مان لیں کیونکہ یہ سکے 300 سال تک پرانے ہیں۔ جملیغ نے کہا، پہلے مجھے بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ سپاہیوں نے جواب دیا، آج اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں، مگر سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بے ایمان بادشاہ گزرا ہے، وہ بت پرست تھا۔ یہ سن کر جملیغ حیران پریشان ہوئے اور بتایا کہ ہم کل تو اس کے شہر سے اپنا ایمان اور جان بچا کر بھاگے تھے، اور میں اور میرے ساتھی قریب ایک غار میں چھپ گئے تھے، جبکہ میرے ساتھی اب بھی غار میں موجود ہیں، تم میرے ساتھ چل کر خود ہی دیکھ لو۔ جب سپاہی اور بہت سے لوگ اس غار کے پاس پہنچے تو اصحاب کہف جملیغ کے انتظار میں تھے۔ جب غار پر بہت سے آدمی پہنچے اور شور غل سنائی دینے لگا تو اصحاب کہف سمجھے کہ دقیانوس کی فوج ہمارا تعاقب کر کے غار تک آ پہنچی، لہٰذا وہ اللہ کے ذکر اور حمد و ثنا میں مشغول ہو گئے۔ سپاہیوں نے غار پر پہنچ کر تانبے کا وہ صندوق برآمد کر لیا اور اس کے اندر سے تختی کو نکال کر پڑھا تو وہ اصحاب کہف کے نام اور یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ان مومنوں کی جماعت ہے جو اپنے دین کے حفاظت کے لیے دقیانوس بادشاہ کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے۔ دقیانوس نے اس غار کے منہ کو بند کروا دیا ہے۔ سپاہی یہ دیکھ کر حیران و پریشان رہ گئے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اپنے بادشاہ بدروس کو اطلاع دی۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو فوراً اپنے علماء کے ہمراہ پہنچ گئے۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر تمام واقعہ بادشاہ سے بیان کیا۔ بدروس نے سجدہ گزار ہو کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ، میری دعا قبول ہوئی اور آپ نے ایسی نشانی ظاہر فرمائی کہ انسان موت کے بعد زندہ ہونے کا یقین ضرور کرے گا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ کو دعا دی اور سلام کرنے کے بعد دوبارہ اسی غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ واپس جا کر سو گئے، اور اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں موت دے دی۔ بادشاہ نے اسی غار میں ان کی قبریں بنوائیں اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ اصحاب کہف کی قبروں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ اصحاب کہف کی تعداد میں جب لوگوں کا اختلاف ہوا تو یہ آیت نازل ہوئی۔ سورۃ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم فرماؤ میرا رب ان کی گنتی خوب جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں انہی کم لوگوں میں سے ہوں جو اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے نام یہ ہیں: جملیغہ، مکشلینا، مشلینا، مردوش، دبردوش، شازنوش، اور 7واں چراوا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو گیا تھا، اور ان لوگوں کے کتے کا نام قطمیر تھا۔ آخر ایسا کیسے ممکن ہوا کہ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز نہ ہوا اور نہ ہی ان کے جسمانی خد و خال میں کوئی تبدیلی آئی، جبکہ ان کے آس پاس 300 سال تک کا عرصہ گزر گیا۔ یہ افراد زمین پر سوئے ہوئے تھے، ان کے پورے جسم پر کشش ثقل کی مقدار برابر تھی، اور ان کی جگہوں کی کشش ثقل اور ارد گرد کی کشش ثقل سے بہت زیادہ تھی، لیکن یہ مقدار ایک ہی وقت میں کیسے ممکن ہو سکتی ہے؟ سائنسدان اب یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ زمین کے مختلف ہندسوں پر کشش ثقل ایک جیسی نہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مقدار کم زیادہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ان لوگوں کی جگہوں کا کشش ثقل اتنا زیادہ بڑھ گیا تھا کہ وقت کی رفتار بہت کم ہو گئی تھی، یہاں تک کہ کئی 100 سال گزر گئے۔ اگرچہ کوئی بات ہمیں عقل کے مطابق عجیب معلوم ہوتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے بھی وہ عجیب ہو، کیونکہ اس کائنات کے خالق نے ایسا نظام قائم کیا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اصحاب کہف کو زمانہ دراز تک سلانے کے بعد جگانے کا مقصد یہ تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت میں سب مردوں کے اجسام کو زندہ کرے گا اور قیامت کے آنے میں کوئی شبہ نہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ارسل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ آئی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔